بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے کیسے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا تھا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، ظاہر اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے ان کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا دیکھی، جو چڑیا اپنے بچوں سے پیار کر رہی تھی اور انہیں دانہ کھلا رہی تھی۔ حضرت حنا کی نظر جب اس چڑیا پر پڑی تو آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ حضرت حنا نے کچھ یوں دعا کی کہ اللہ پاک انہیں اولاد دے اور اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا نظر کر دیا جاتا تھا تو وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیا کی باتوں میں دلچسپی لیتا تھا، صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت حنا نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن بیٹے کے بجائے ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے تھے، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ انہیں کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس لائی گئیں تو مجاہروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی آپ کو اپنا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یوں فیصلہ ہوا کہ مجاہرین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں، اس قلم کو پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں الٹا بہے گا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ میں الٹی طرف بہا دیا اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں، لہٰذا ان سے بڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑی ہوئیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ وقف کر دیا گیا، جس کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں تشریف لاتے تو حیران رہ جاتے، کیونکہ آپ کے پاس بہت سے پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ یہ پھل تمہیں کون دے کر جاتا ہے، تو وہ کہتی یہ پھل کہاں، اور وہ کہتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی کہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پسندیدہ اور مومنوں بندیوں میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے پورے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی۔ سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ پاک بی بی جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ مقصد ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی پاک دامن ہیں اور عبادت گزار ہیں۔ لوگ آپ کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بولیں، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے
اور پیغام الہی سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرض دیتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر کہتی ہیں، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو بنی اسرائیل میں یہ خبر عام ہو گئی کہ مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا، اور آپ پر یہ الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئیں اور تنہا رہیں۔ آپ نے ایک درخت کو پکڑ کر اس کا سہارا لے کر نیچے بیٹھ گئیں۔ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھی تھیں تو وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتیں تو وہ درخت ہرا ہو کر معجزے سے پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درخت سے بے چین تھیں اور بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری سی ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی، اور پھر ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ آپ کو طعنہ دے رہے تھے۔ حالت زار سے تنگ ہو کر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے سے بات کر لو، یہ تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن سے میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، اور پھر جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر مصر چلی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو آپ بیت المقدس واپس آ گئیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جس کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ۔